بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت ہے ہمارا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم سلطان رکن الدین ببرس کی کہانی کو بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 77 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کل کی قسط میں متی الدین نے جہاں پہ روکا تھا گھوڑا، اپنا نقشہ بنایا تھا، اس کو وہ لوگ جو بستی والے تھے جو اس کا پیچھا کر رہے تھے پکڑنے کی، وہ وہاں پہ پہنچ چکے تھے اور وہ اس کا نقشے کو دیکھ رہے تھے۔ بلکہ یقین ایسا ہے، یہاں یہ گول گول نشان جو دکھائی دے رہے ہیں یہ سب ہم لوگ ہیں، اس نے نقشے کو دیکھ کر کہا۔ اس سوار نے ہماری بستی میں اپنی موجودگی اور ہم لوگوں کو یہاں کھود کر کسی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ رہنما اپنے سردار کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ سوار کچھ ضرور سے زیادہ ہی چلاک دکھائی دیتا ہے۔ اس کا شکار کرنے میں ہمیں خاصی ہوشیاری اور حاضر دماغی سے کام لینا ہوگا۔ اس نے ہمیں یہ نقشہ شاید چکمہ دینے کے لیے یہاں بنایا ہے کہ ہم اس کے تعاقب میں جب یہاں پہنچیں گے تو اس نقشے میں الجھ جائیں گے اور وہ اس اسنا میں وقت کا فائدہ اٹھا کر ہماری حدوں سے باہر نکل جائے گا۔ نہیں سردار، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ یہ لکیریں اس کی گہری پریشانی کا مظہر ہے۔ جب انہیں انسان فکر میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں اتنی سخت باقی نہیں رہتی کہ وہ بھرپور انداز میں کوئی کام سر انجام دے سکے۔ یہاں لکیروں کی گہرائی اس کی گہری فکر کی عکاسی کر رہی ہے۔ البتہ یہ آخری لکیر پہلی لکیروں سے کچھ مختلف ہے۔ یوں لگتا کہ جیسے وہ کچھ سوچ رہا تھا، یہاں بنا کر واضح کرنا چاہ رہا تھا، وہ اسے مل گیا ہو۔ کون سی لکیر؟ سردار کو جیسے کچھ یاد آ گیا، اس نے تیزی سے سوال کیا۔ رہنما نے اسے ایک چھوٹی ہی سی لکیر دکھائی۔ اس لکیر کو کچھ دیر دیکھا، پھر آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ سردار کے چہرے پر خباثت امیز گہری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سب لوگ تعجب سے اس پہیلی کے بارے میں جاننے کے خواہش مند دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے سوال کا جواب میں نہیں جانتا کہ اس سے یہ کیسا جواب مل گیا۔ کیسا سوال؟ وہ منگولوں کی سرزمین کی جانب جانے کا خواہش مند تھا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اسے منگولوں کے ملک جانے کے لیے کس جانب سفر کرنا چاہیے، تو میں نے اسے بتانے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ اسے غلط بتایا کہ وہ علاقہ 3 ماہ کی دوری پر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ صرف 3 دن کی دوری پر ہے۔ بہرحال اس نے کسی نہ کسی کلیے کے تحت صحیح سمت تلاش کر لی ہے اور ہمارے پاس اب 3 دن ہے۔ اسے 3 دن سے پہلے پکڑنا ہوگا۔ اگر وہ تاتاری سرحدوں پر پہنچ گیا تو ہم اسے پکڑ نہیں پائیں گے۔ وہ اگر رات بھر اس سمت مسلسل سفر کرنے کا تو صبح ہونے تک نیلے پتھروں کے چشمے تک پہنچ جائے گا۔ اگر وہ وہاں زیادہ دیر رکے بغیر آگے بڑھ گیا تو ہمیں اسے پکڑنے میں خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں نیلے پتھروں کے چشمے کی جانب مختصر راستے سے سفر کرنا چاہیے تاکہ ہم صبح کے وقت وہاں پہنچ جائیں۔ اگر وہ آرام کرنے کی غرض سے وہاں رک گیا تو بآسانی ہماری گرفت میں آ جائے گا۔ اس شکار کو اتنا آسان مت سمجھو، وہ خاصا چلاک ہے۔ اسے پکڑنے کے لیے ہمیں اپنی خاص صلاحیتوں کو برے کار لانا ہوگا۔ رہنما، اس کے گھوڑے کی بھلا صحیح رفتار کیا ہوگی؟ سردار نے سوال کیا۔ سردار، اس کے پاس سنبھلی قسم کا گھوڑا ہے۔ میں نے خود گاؤں میں اسے دیکھا تھا۔ اس کی رفتار کے بارے میں آپ سے بھلا اچھی طرح کون جان سکتا ہے؟ سنبھلی گھوڑا؟ ٹھیک ہے، چلو مختصر راستے کی جانب تیزی سے بڑھو۔ ہمارا یہ ہر قیمت پر صبح کے وقت چشمے تک پہنچنا ضروری ہے۔ ان سب نے سردار کی تائیدی سر ہلائے اور اس کی رہنمائی میں تیزی سے ایک سمت میں مڑ گئے۔ وہ کسی مختصر راستے سے آگاہ تھے جس کے ذریعے وہ صبح تک متی دن تک پہنچ جاتے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، دوسری طرف ببرس 7 ذی الحج کو بلاد فلسطین سے ہوتا ہوا سرزمین عرب میں داخل ہو گیا تھا۔ سورج تقریباً ڈھل چکا تھا۔
مدین نامی شہر سے چند میل کے فاصلے پر اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قریب ہی ایک دوسرا قافلہ بھی مقیم تھا۔ بیبرس اپنی فطرت کے بحث نہ روک سکا اور ان لوگوں میں جا پہنچا اور قافلے میں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ ادائیگی حج کے لیے گھروں سے نکلے اور یہ لوگ کل صبح یہاں سے نکلیں گے اور 9 ذی الحج کی شام تک وہ میدان عرفات میں پہنچ جائیں گے۔ یہ آزمان حج کا آخری قافلہ تھا جو ادائیگی حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ بیبرس نے حج کی بابت سنا تو اس کے دل میں ادائیگی حج کی خواہش سر اٹھانے لگی اور وہ ابھی فریضہ حج نہیں ادا کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس اپنے آقا کے اس زمن میں کوئی اجازت نہیں تھی۔ بلا اجازت حج کرنا اس کے خیال میں مناسب نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی بیچارگی کا احساس ہوا کہ وہ ایک مکمل آزاد انسان نہیں ہے۔ اسے اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ وہ غلام ہے اور اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا غلامی کے طوق ہی نے اپنی گردن میں پایا۔ باپ کے زندان خانے میں جانے کے بعد اس کے ماں پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور پھر جب منگولوں کا عذاب نازل ہوا تو اس کی اپنی حیثیت کھو چکی تھی اور دوسروں کے نام سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ بچپن سے مصائب برداشت کرنے کی اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ بچپن گزر چکا تھا، شباب ابھی شروع ہو ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر مرحومی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ نماز کی حد تک وہ بااختیار تھا مگر حج کرنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ اپنی بے بسی میں سسکنے لگا، آنسوں کا سیلاب اس کے چہرے پر پھیل کر چہچہاٹ پیدا کرنے لگا۔ وہ یوں ہی سکتے جانے کب نیند کی آغوش میں اتر گیا تھا۔ عالم خواب میں بھی اسے مکہ اور بیت اللہ کے ایمان افروز مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر دیوانہ سا ہو رہا تھا کہ ایک نرم اور نازک ہاتھ نے اس کے شانے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ وہ مڑ کر اس جان متوجہ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے وہ حیرت سے گرتے گرتے بچا۔ اس کے عقب میں اس کا آقا نجم الدین ایوب چہرے پر تبسم سجائے کھڑا تھا۔ آقا آپ؟ ماں، میرے بیٹے کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا پڑا ہے؟ اس نے کہا نجم الدین ایوب نے کہ ہاں میرے بیٹے کیا ہوا، تمہارا چہرہ کیوں اترا پڑا ہے اور آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ آقا آج مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا ہے۔ میں فریضہ حج ادا کرنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس آپ کی اجازت نہیں ہے۔ فرائض اسلامی کے لیے میرے بیٹے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تم جاؤ اس فرض کو پورا کرو۔ میں خوش ہوں کہ مجھے ایسا با ایمان غلام ملا ہے۔ آقا کیا واقعی میں ادائیگی حج کے لیے جا سکتا ہوں؟ مگر آپ نے جو ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی ہے اس میں کوتاہی اور دیر ہو جائے گی۔ تم اس کی پرواہ نہ کرو، جو کام جب ہونا ہے تب ہی ہوگا۔ اس میں کوئی مسالت ہے کہ حج کا مبارک دن ہمارے مقصد کے بیچ میں آیا ہے۔ تم اسے شاید سمجھو اور جاؤ اپنا پہلا مقصد پورا کرو۔ مگر بیبرس نے مزید کچھ کہنا چاہا تھا۔ نجم الدین ایوب کا چہرہ اچانک اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے پورے جسم پر رشا طاری تھا۔ وہ ہڑبڑا کر بستر پر اٹھ بیٹھا۔ اسی لمحے قریب ہی موجود حاجیوں کے قافلے میں سے اذان فجر سنائی دی۔ بیبرس پریشان ہو کر حیران بیٹھا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ اسے کوئی نام نہیں دے پایا۔ اس نے عالم خواب میں آقا سے اجازت پا لی تھی۔ تو دوستو یہیں اللہ حافظ۔